لشکر اسامہ کی روانگی۔ نبی اکرم کی وفات سے کچھ مہینے پہلے یمن اور نجد کے علاقوں میں اسود مسیلمہ کذاب کے فتنے نمودار ہو چکے تھے۔ ان ملکوں سے واقف بھی نہ ہونے پائے تھے کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار شیطانی فتنے ظاہر ہوئے اور یہ نئے مسلم لوگ ان کے فریب میں آ گئے۔ نجد کی طرف تو وہی کیفیت برپا تھی، لیکن حضور کی وفات سے پہلے اسود انسی کا کام تمام ہو چکا تھا، مگر یمن کی طرف ابھی زہریلے اثر اور سامان فتن کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوا تھا۔ وفات نبوی کی خبر تمام بر اعظم عرب میں نہایت تیزی سے پھیل گئی۔ اس خبر نے ایک طرف اسلام اور تعلیم کے محتاج قبیلوں کے خیالات میں تبدیلی پیدا کر دی، اور دوسری طرف جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے حوصلوں اور ہمتوں میں اضافہ کر کے ان کے کاروبار میں بڑھوتری کر دی۔ سوائے مدینہ، مکہ اور طائف، 3 مقاموں کے باقی تمام بر اعظم عرب میں فتنہ تیزی کے ساتھ بھڑک اٹھے تھے۔ ساتھ ہی یہ خبریں بھی پہنچی کہ مدینہ منورہ پر ہر طرف سے حملوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ نبی اکرم نے اسامہ بن زید کو اپنی وفات سے پہلے رومیوں کے مقابلے کو لشکر اسلام کے ساتھ روانہ فرمایا تھا، اور نبی اکرم کی بیماری کے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ لشکر رکا ہوا تھا۔ اب آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو روانہ کرنا چاہا، تو صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ ایسی حالت میں جبکہ ہر طرف سے شیطانی خبریں آ رہی ہیں اور مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے، اس لشکر کی روانگی کو روک دیا جائے۔ صدیق اکبر کی ہمت اور حوصلے کا اندازہ کرو کہ انہوں نے سب کو جواب دیا کہ اگر مجھ کو اس بات کا بھی یقین دلایا جائے کہ اس لشکر کے روانہ کرنے کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ تنہا پا کر قتل کر دے گا، تب بھی میں اس لشکر کی روانگی کو ہرگز نہ روکوں گا جس کو نبی اکرم نے روانہ فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ تمام وہ لوگ جو لشکر اسامہ میں شامل تھے روانگی کے لیے تیاری کریں اور مدینہ کے باہر لشکرگاہ میں جلد جمع ہو جائیں۔ اس حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام اسامہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اسامہ کے باپ زید بن حارث چونکہ نبی اکرم کے غلام تھے، اسی لیے کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی سرداری سے اعتراض تھا، اور اسامہ کی عمر اس وقت صرف 17 سال کی تھی۔ اس لیے کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ کوئی عمر دراز قریشی سردار مقرر کیا جائے۔ جب تمام لشکر باہر جمع ہو گیا تو عمر فاروق کو صدیق اکبر کی خدمت میں یہ پیغام دے کر روانہ کیا کہ بڑے بڑے آدمی سب میرے ساتھ ہیں، آپ ان کو واپس بلا لیں اور اپنے پاس رکھیں، کیونکہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ مشرکین حملہ کر کے آپ کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ حضرت عمر لشکرگاہ سے لشکر کا پیغام لے کر جب روانہ ہونے لگے تو انصار نے بھی ایک پیغام عمر کے ذریعے سے خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ آپ اس لشکر کا سردار کوئی ایسا شخص مقرر کریں جو اسامہ سے زیادہ عمر کا ہو اور بہتر نسل کا ہو۔ عمر نے آ کر پہلے اسامہ کا پیغام عرض کیا تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس لشکر کے روانہ کرنے سے اگر تمام بستی خالی ہو جائے اور میں اکیلا رہ جاؤں اور درندے مجھ کو اٹھا کر لے جائیں، تب بھی اس لشکر کی روانگی نہیں روکی جائے گی۔ پھر انصار کا پیغام سن کر فرمایا کہ ان کے دلوں میں ابھی تک گھمنڈ اور تکبر کا اثر باقی ہے۔ یہ کہہ کر آپ خود اٹھے اور اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے پیدل مدینہ سے باہر لشکرگاہ تک تشریف لائے۔ اسامہ کو لشکر کے ساتھ رخصت کیا اور خود اسامہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلے۔
اسامہ نے عرض کیا کہ یا تو آپ سوار ہو جائیے یا میں سواری سے اتر کر پیدل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سوار نہ ہوں گا اور تم کو سواری سے اترنے کی ضرورت نہیں، اور میرا کیا نقصان ہوگا اگر میں تھوڑی دور اللہ کے راستے میں تمہارے ساتھ پیدل چلوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ طریقہ عمل انصار کے اس پیغام کا کافی جواب تھا۔ آپ کو اسامہ کے ساتھ میں اس طرح پیدل چلتا ہوا دیکھ کر تمام لشکر حیران رہ گیا اور سب کے دلوں میں وہ اعتراض دور ہو کر اس جگہ خلوص کے جذبات پیدا ہو گئے۔ آپ نے اسامہ کو ان کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے 10 باتوں کی نصیحت اور وصیت کی۔ آپ نے فرمایا، خیانت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بد عہدی نہ کرنا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا نہ جلانا، کھانے کی ضرورت کے سوا اونٹ، بکری اور حلال جانور کو ذبح نہ کرنا۔ جب کسی قوم پر گزرو تو اس کو نرمی سے اسلام کی طرف بلاؤ۔ جب کسی سے ملو اس کے مرتبے کی حفاظت کا خیال رکھو۔ جب کھانا تمہارے سامنے آئے تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ان لوگوں سے جنہوں نے دنیاوی تعلقات سے الگ ہو کر اپنے عبادت خانوں میں رہنا اختیار کر رکھا ہے، کوئی اعتراض نہ کرنا۔ ان تمام کاموں میں جن کے کرنے کا حکم نبی اکرم نے تم کو دیا، نہ کمی کرنا نہ زیادتی۔ اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑو۔ ابوبکر صدیق اسامہ کو یہ نصیحتیں کر کے مقام جرف سے واپس آئے۔ واپس ہونے کے وقت آپ نے اسامہ سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو عمر میری مدد اور مشورے کے لیے میرے پاس رہ جائیں۔ اسامہ نے فوراً عمر فاروق کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور وہ اس لشکر سے الگ ہو کر ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ میں تشریف لے آئے۔ اس جگہ غور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت اپنے حکم سے عمر کو روک سکتے تھے، مگر انہوں نے اسامہ سے باقاعدہ اجازت حاصل کرنی ضروری سمجھی۔ یہ بھی اس لشکر کے لیے ایک نہایت ضروری اور اہم نصیحت تھی جو خلیفہ وقت نے اپنے نمونہ کے ذریعے سے کی۔ اسامہ نے نبی اکرم کے آدیش کے مطابق درون و بلقا کی وادیوں میں پہنچ کر رومیوں کے لشکر سے لڑائی شروع کر دی۔ رومیوں کو شکست دے کر اور بے شمار مال غنیمت اور قیدی لے کر 40 دن کے بعد مدینہ میں واپس آئے۔ اس لشکر کی روانگی بظاہر بے حد خطرناک معلوم ہوتی تھی، مگر اس کے نتیجے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوئے۔ ملک کی اس بدامنی کے زمانے میں لشکر اسلام کا اس طرح رومیوں پر حملہ کرنا گویا تمام مرتدین اور باغیوں کو بتا دینا تھا کہ ہم تمہاری ان شیطانی حرکتوں کو ایک ذرے کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے۔ اس ہمت اور طاقت کے اشتہار سے باغیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا ہم مسلمانوں کو کبھی ہرا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ طلحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب وغیرہ نبوت کے دعوے دار اپنے اپنے علاقوں سے باہر قدم نہیں نکال سکے اور زکوٰۃ کے انکار کرنے والے شیطانی قبیلے اسلام کے خلاف قطعی فیصلہ نہ کر سکے۔ اسامہ کا رومیوں کے لشکر پر فتح مند ہونا اور صحیح سلامت واپس آنا اور اس خبر کا ملک میں شہرت پانا اور بھی فائدہ مند ثابت ہوا۔ اسلام نے لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی تھی۔ یہ ایک ٹیکس تھا جو مالداروں کو صاحب نصاب ہونے کے بعد ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس ٹیکس یا خراج کو آزادی کے خواہش مند لوگ اپنے لیے ایک بڑا بوجھ محسوس کرتے تھے جو ابھی اچھی طرح اسلام کو نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس اسلامی ٹیکس کی ادائیگی سے انکار کیا، باقی دین اسلام سے ان کو انکار نہ تھا۔ زکوٰۃ کا انکار چونکہ قبیلے کے مزاج اور مادی خواہشوں اور جذبوں کے مناسب تھا، لہٰذا اس انکار میں ایک سرے سے دوسرے تک
تمام ملک شریک ہو گئے۔ یہ چونکہ ایک مخالفت تھی، لہٰذا نئے مسلمانوں کو مسیلمہ، طلیحہ وغیرہ قذابین نے اپنی طرف کھینچنے اور مالی عبادتوں کے علاوہ جسمانی عبادتوں میں بھی کمی کر کے اپنی اپنی نبوت منوانے کا موقع پایا۔ بہرحال شرک اور بت پرستی کا مسئلہ بالکل زیر بحث نہ تھا، مگر دین اسلام نے انسانوں کو جو نظام قائم کرنا چاہا تھا وہ نظام بظاہر درہم برہم ہوا چاہتا تھا۔ اس بڑے خطرے کا علاج کافروں کی لڑائی سے زیادہ سخت اور دشوار تھا، کیونکہ زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے ارادے اور اعلانوں کو سنتے ہی ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورے کے لیے مجلس قائم کی، تو کچھ صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ مشرکین اور کافروں کی طرح جنگ نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ رائے بھی کمزور تھی، جیسا کہ لشکر اسامہ کی روانگی کے خلاف کچھ لوگوں نے ظاہر کی تھی۔ جس طرح اس رائے کو صدیق اکبر نے نہیں مانا تھا، اسی طرح اس کمزور رائے کو بھی انہوں نے قابل قبول نہیں سمجھا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر زکوٰۃ کا ایک جانور یا ایک دانہ بھی کوئی قبیلہ ادا نہ کرے گا تو میں اس سے ضرور لڑوں گا۔ مرتدین کی جماعت مدینہ میں آئی اور انہوں نے درخواست کی، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہم کو معاف کر دو۔ ابو بکر صدیق نے یہ صاف جواب سن کر وہ اپنے اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ یکایک تمام ملک میں ابو بکر صدیق کے اس ارادے کی خبر پھیل گئی۔ مرتدین یا زکوٰۃ سے انکار کرنے والے مقابلے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ صوبوں کے عاملوں نے اپنے اپنے صوبوں کے باغی ہو جانے اور زکوٰۃ وصول نہ ہونے کی خبریں بھیجیں۔ ابو بکر صدیق نے پوری تیاری کے ساتھ ایک خلیفہ کی حیثیت سے سرداران قبائل کے نام خطوں کو روانہ کیا۔ اسامہ کی فوج ادھر رومیوں سے لڑ رہی تھی، ادھر مرتدین جو مدینہ کے چاروں طرف جمع ہو گئے مدینہ پر حملے کی دھمکی دے رہے تھے۔ دور دور کے علاقوں کے مرتدین کے پاس دھمکی آمیز خطوں کو صدیق روانہ کر رہے تھے اور چاروں طرف سے باغیوں کو روکنے اور مقابلہ کرنے سے بھی غافل نہ تھے۔ آپ نے مدینہ منورہ کے موجودہ مسلمانوں کے قابل جنگ لوگوں کو مسجد نبوی کے سامنے ہر وقت موجود اور تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا، اور علی، زبیر، طلحہ، عبداللہ بن مسعود کو مدینہ منورہ کے چاروں طرف گشت لگانے اور پہرا دینے کی ذمہ داری دی تھی۔ اگر مدینہ پر کوئی قبیلہ حملہ کرے تو فوراً اس کی خبر ابو بکر صدیق کو پہنچ سکے۔ مقام ابرق میں قبیلہ ابس اور مقام ذی القصہ میں قبیلہ زیبان جمع تھے۔ بنو اسد اور بنو کنانہ کے کچھ لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ ابس اور زیبان کو جب یہ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں بہت تھوڑے سے آدمی باقی ہیں اور زکوٰۃ کے معاف کرنے سے ابو بکر صدیق نے صاف انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے متفق ہو کر مدینہ پر حملہ کر دیا۔ ان حملہ کرنے والوں کو علی، زبیر، طلحہ اور ابن مسعود نے مدینہ سے باہر ہی روکا اور مدینہ میں صدیق اکبر کے پاس خبر بھیجی۔ ادھر سے جلدی فوج روانہ ہوئی۔ مسلمانوں نے ذی خشب تک ان کو دھکیل دیا اور وہ شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ نعمان بن مقرن اور ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ مال غنیمت کو ابو بکر صدیق نے مدینہ میں بھیجا اور خود دشمنوں کا پیچھا کرتے ہوئے مقام ذی القصہ تک بڑھتے چلے گئے۔ ادھر دشمنوں کی ایک جمعیت نے دھوکہ دے کر اور نظر بچا کر مدینہ پر حملہ کر دیا اور کچھ مسلمانوں کو شہید کر کے مال غنیمت واپس چھین کر چل دیے۔ جب ابو بکر صدیق واپس آئے اور یہ حال سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور قسم کھائی کہ جس قدر مسلمان مرتدین کے ہاتھ سے شہید ہوئے ہیں، جب تک اتنے ہی مرتدین کو قتل نہ کر لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ غرض آپ اسی ارادے میں تھے کہ اسامہ مال غنیمت کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔
آپ نے اسامہ اور ان کے لشکر کو تو مدینہ میں چھوڑا کہ وہ اور ان کا لشکر جو سفر سے تھکا ہوا آیا تھا مدینہ میں آرام کرے، اور خود مدینہ کے مسلمانوں کی مختصر سی جمعیت لے کر ذی خشب اور ذی قصہ کی طرف چل دیے۔ مقام ابرق میں ابس، ذیبان، بنو بکر اور بنو سالبہ بن سعد وغیرہ قبیلے مقابلے میں آئے۔ نہایت سخت لڑائی ہوئی اور آخر میں مرتدین شکست پا کر فرار ہوئے۔ مقام ابرق میں صدیق اکبر نے قیام کیا اور بنی ذیبان کے مقامات مسلمانوں کو دیے۔ ان کی چارہ گاہیں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے وقف کر دیں۔ وہاں سے آپ مقام ذی القصہ تک تشریف لے گئے اور دشمنوں کی قرار واقعی گوشمالی تھی۔ پھر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آئے۔ ملک عرب میں ابو بکر صدیق کو جن لوگوں سے مقابلہ اور لڑائی درپیش تھی ان کی دو قسمیں تھیں۔ پہلے وہ لوگ جو نجد اور یمن اور حضر موت وغیرہ کی طرف مسیلمہ، طلیحہ اور سجا وغیرہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار متفق ہو گئے تھے۔ ان لوگوں سے لڑنا یا جھگڑنے میں کسی صحابی کو اختلاف نہ تھا۔ دوسرے وہ قبیلے جو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کرتے تھے، ان سے لڑنے کو کچھ صحابہ کرام منع فرماتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق کے اظہار رائے کے بعد سب صحابی ان کی رائے سے متفق ہو گئے تھے، اور پھر دونوں قسم کے لوگوں کو صلہ دینے میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔